اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہو چکی تھی۔ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو میں نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تو نام بیان کر دیا ماں کی کنیت سے، دوسرا کہ بھی وہ ایسے ہوں گے کہ بھی وہ دنیا میں ہی ان کی خطاب ایسا تھا، 12 سال کی عمر سے انہوں نے ایسے بیان شروع کیے تھے، ایسے اعتراضات کے جواب دیتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے، ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم دنگ رہ جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ وجیحًا فی الدنیا والآخرہ، وَيُكَلِّمُ، اور وہ بات کرے گا، کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، مہد میں، مہد کہتے ہیں گود میں، تو وہ لوگوں سے گود میں خطاب کرے گا، بات کرے گا، وکہلاً، اور ادھیڑ عمر میں۔ ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے وہ ایڈلٹ ہوڈ جو ہوتی ہے نا، 45-50 کی عمر جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہلاً۔ تو وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا، ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو ایک تو ان کا موضع بیان کر دیا کہ بھی وہ گود میں خطاب کرے گا، گود میں بات کرے گا، یعنی اس نے، حضرت عیسیٰ نے گود میں بات کی تھی اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ بھی یہ میں بغیر باپ کے ہی پیدا ہوا ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور کاہلن کا مطلب ادھیڑ عمر سے کیا مراد ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ نا ادھیڑ عمر سے پہلے ہی، جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے نا، جب تو بعد میں بھی، یعنی ادھیڑ عمر تک تو وہ پہنچے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ تو بعد میں ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے اور پھر بھی وہ بات کریں گے، یعنی اپنی جو ان کی باقی عمر ہے وہ وہاں سے ریزیوم ہوگی، تو وہ ایڈلٹ ہوڈ تک پہنچنے تک بھی بات کریں گے، یعنی ان کے واپس آنے کی بات کی گئی ہے، دوبارہ نزول کی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو قالت، کہا، قالت اس ایک عورت نے کہا، یہ وہ ہے نا ضربا، ضربو اور ضربت۔ تو قالت، کہا اس نے، ربی، مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے ہے، انا، کہاں سے، یکون، ہے، لی، میرے لیے، انا ابھی ہے نا وہ حضرت ذکریہ کی گزری تھی، انا یکون لی غلام، میرے لیے کہاں سے غلام ہے، بیٹا کہاں سے ہوگا، تو وہی حضرت مریم نے کہا کہ انا یکون لی ولد، میرے لیے بیٹا، اولاد کہاں سے ہو گئی۔ ولد کہتے ہیں ولد کی جمع اولاد، اولاد کو کہتے ہیں بیٹے کو، تو میرے لیے بیٹا کہاں سے ہو گیا، ولم، اور نہیں، یم سسنی، مجھے چھوا۔ مس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا، مس اردو میں ہے لفظ تو ولم یم سسنی بشرن، اور مجھے نہیں چھوا کسی انسان نے، یعنی مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، کوئی انسان میرے قریب نہیں آیا، تو میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ اسباب کی دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مطلب میل کے بغیر کوئی اولاد ہو سکے۔ تو وہی کہنے لگی کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، تو میری بیٹا کہاں سے ہو جائے گا۔ قال، تو کہا، کذالکی، ایسے ہی جو ہے نا تیرے لیے، اللہ یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جسے چاہتا ہے، ایسے ہی اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہاں کہا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، حضرت یحییٰ کے بارے میں، اللہ ایسے ہی ہے جیسے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا، جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، قاضی، فیصلہ کرنے والا۔ قضا امرن، جب وہ کسی کام کا، امر کہتے ہیں کام کو، تو جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّ، پس بے شک، ما، یہ ما ہے زائد، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، اس کام کے لیے وہ کیا کہتا ہے، کن، ہو جا، فَيَكُون، پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ کلمہ ہے جو آیا تھا نا، کلمہ، تو وہ یہی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، اسے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 47 تک ہو چکی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔